वालेकुम अस्सलाम। जी नवीन कैसी हैं? ठीक हैं जी अल्लाह का शुक्र। आप लोगों का बहुत अच्छा टॉपिक है, गेस्ट भी आपके बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, इनकी बातें सुनती हूँ। कल वाला टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग था। देखिए आप लोग सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करें, मैं भी एजुकेटेड हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, सुन रही हूँ सब कुछ और प्रैक्टिस भी करने की कोशिश की जिंदगी में। लेकिन मैं रिगार्डिंग ससुराल बात करती हूँ। अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं ना, तो फिर आप अगर सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रैक्टिस करें तो ससुराल वालों की, हस्बैंड की, सास की अथॉरिटी चैलेंज हो जाती है। ठीक है जी। अगर आप अपने किसी काम से आपको कहीं जाना है और आप अपने आप को आगे रखें तो कहते हैं जी ये तो बहुत टची है, ये अपने आप को बहुत कुछ समझती है, इसकी तो अकड़ निकालनी पड़ेगी। और इसी अकड़ निकालते निकालते बहुत सारी लड़कियों का घर खराब हो जाता है। तो मेरे ख्याल में कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आपने सेल्फ रिस्पेक्ट प्रैक्टिस करनी है ना, तो फिर तो आपको सेपरेट लिविंग रखनी चाहिए, नंबर 1। और फिर ये होता है कि अगर आपके 4-5 बहन भाई हैं और ससुराल में 4-5 लोग हैं, तो अगर एक जाहिर हर एक की अपनी पर्सनैलिटी, जैसे मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, अपनी प्रैक्टिस करती थी, अपनी अथॉरिटी करती थी कि मुझे ये काम नहीं करना या मुझे वहाँ जाना है तो मुझे जाना है, तो पूरा खानदान खिलाफ, ये तो जी बहुत अकड़ वाली है, ये तो हमारी बाकी बहुओं को भी खराब कर देगी। और जो बहुत दब्बू टाइप की थी वो आसमान पे बिठाई हुई थी, ये बड़ी, वो खुश थी या नहीं। लेकिन एक ससुराल में भी तो एक हिरार्की होती है ना, ये वाली बहू हमारी बहुत अच्छी है, ये वाली बहू हमारी सही नहीं है, ये तो बहुत अपनी मर्जी करती है। तो इसके ऊपर कमेंट करें आप लोग कि इसको कैसे चैलेंज करे बंदा। इस टॉपिक पे आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं, मैं भी सीनियर ही हो चुकी हूँ अब तो, लेकिन ये कि इस चीज पे कमेंट करें कि लड़कियां फिर कैसे लेके चले इस चीज को। चलें, मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। जी आपने बिल्कुल सही बात की बीबी, कि वो सबसे बड़ा जो मसला होता है ना, वो मुकाबले का होता है, कंपैरिजन हो जाता है, स्पेशली जॉइंट फैमिलीज में। ठीक है, ये ऐसी है तो वो वैसी है, वो मुकाबला आप अपने साथ भी किसी का करेंगे तो आप भी अपने आप को जलीली करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि आपने डिफाइन यही करना होता है, जो सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ लव है, वो ये डिफाइन करना है क्या चीज़ अहम है। जो चीज़ वाकई अहम है और आपको मैटर करती है और आपको पता है कि ज़िंदगी में आगे वो चीज़ों को आपके लिए ख़राब करेगी अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे। हर छोटी छोटी चीज़ को बैटल ग्राउंड नहीं बनाते, मगर कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आपने, वो कहते हैं ना गुरबा कुश्तन रोज़े अव्वल, अगर आपने पहले दिन उस चीज़ पर स्टैंड नहीं लिया तो आप सारी ज़िंदगी लोगों को मनाते हुए ही रह जाएंगे। बड़े सटल में ना आप अपने एक बाउंड्री सेट करते हैं बड़े आराम से, ताकि उसको बताएं कि हाँ भी ठीक है, ये मेरी, और उसमें लड़ाई नहीं लड़नी होती आपने, खामोशी से। हाँ, आप कई दफ़ा खामोशी से कर जाते हैं, कई दफ़ा उनको कन्विंस कर देते हैं। तहजीब और तमीज़ के दायरे में अगर आप कभी कभार, मैं ये कहूँगी ना हर बात पे नहीं, कभी कभार आप किसी चीज़ पर स्टैंड लेते हैं और आप दूसरों को कन्विंस करते हैं तरीके से, तो जिंदगी एक चैलेंज है। वैसे तो मैं आपको बताऊं, ये जो इन बीबी का मसला है ना, ये तो अज़ल से चल रहा है और अब तक रहेगा, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है और इसमें खुद ही समझदारी का मुजाहरा करना पड़ता है। और एक साइड की तो मैं तो कभी सुन ही नहीं सकती। मैं कहती हूँ ये 2 वे आपकी डिस्कशन है, आप उधर से भी देखें, आप इधर भी पूछें। अगर आप में इतनी करेज है कि आप एक प्रोग्राम में इस तरह की डिस्कशन कर रही हैं, तो फिर आप में हर तरह की करेज होगी, डेफिनेटली होगी, फिर आप शिकायत नहीं कर सकती। एक बात, क्योंकि करेज की बात है, आप सही को सही और गलत को गलत अगर कह सकती हैं ना, तो आप उधर भी कहती होंगी। और अगर आपकी नहीं मानी सुनी जाती तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में आप में भी कमी होगी। खैर, ये तो आपका जवाब हो गया और इस टॉपिक पर मैं ना ही बोलूँ तो अच्छा है। अच्छा, लेकिन मैं, वो आपने जो पहले सवाल किया था, मेरे दिमाग से निकल जाती हैं बातें, फौरन पूछ लिया, ब्रेक आ जाती है ना। अच्छा, मैं कभी भी अपने लिए, एक होता है ना नमाज में, सब्र की दुआ नहीं करती। वो कहते हैं कि अगर आप सब्र की दुआ करेंगे ना, तो आपको उतना ही सब्र करना पड़ेगा जिंदगी में, फिर आपको आजमाया जाएगा, फिर आपको आजमाया जाएगा। तो मैं अपने लिए सब्र की दुआ नहीं करती। मैं अल्लाह से कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ, अल्लाह ताला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू मुसब्बबुल अस्बाब है, सबके मसाइल हल करने वाला तू बस वहाँ तक ले जाना अपने बंदे को जहाँ तक उसका सब्र। डीप बात की, मैं तो वही बात सोची कि हम सब्र मांगते हैं। हम सब्र मांगते हैं, तो आप सब्र नहीं मांग सकते क्योंकि उसकी तो इंतहा ही नहीं है। जी जी।
میں آپ کو بتاؤں پہلی بات تو یہ جی اور دوسری بات یہ کہ جو خواتین کی آپ بات کر رہی ہیں اس میں آپ سیلف لو کی بات کر رہی ہیں، تو عورت کے زندگی کے 2 مراحل ہیں، ایک اس کی خود سے محبت اور ایک اس کے بعد اس کی اپنے بچوں سے محبت، بیچ میں کوئی نہیں آتا، اور جب بچے آ جاتے ہیں پھر کوئی بھی نہیں آتا، اور عورت اپنی پہلی محبت کو دوسری محبت کے لیے قربان کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم جیسے لوگ، ہم جیسے ذہن لکھتے بھی ہیں، لگاتے بھی ہیں، اور آپ ان میں سے وہ چیز پک کرتے ہیں جو آپ کے دل کو لگتی ہے، تو میرے یہ بات بڑی دل کو لگتی ہے۔ ہماری یہاں کی خواتین بھی اسپیشلی ایشیا کی خواتین، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ یورپ اور امریکہ دیکھیں وہاں بھی یہ ہوگا، لیکن ایک ایج تک، بچوں کی ایک ایج تک، یہاں تو میری امی نے کہا، میری نیند پوری نہیں ہوتی تھی جب سعدیہ پیدا ہوئی، تو میں کہتی تھی یہ زندگی کتنی مشکل ہو گئی، تو ممی نے کہا کہ بیٹا سب سے آسان زندگی ہے یہ، اس کے بعد مشکل ہوگی، تو میں کہتی تھی کیا بات کر رہی ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی، اس سے بڑی کیا مشکل ہوگی، لیکن زندگی نے بتایا، جب بچے اسکول میں گئے اور طرح کے مسئلے اور پرابلم، تب لگتا تھا وہ بہت آسان کام تھا، بچوں کی شادیاں ہو گئیں اور مسئلے مسائل، لگتا تھا بچوں کے اسکول اور یونیورسٹیز کے مسئلے چھوٹے تھے، بچوں کے جب بچے ہو گئے اور مسئلے مسائل، تو زندگی، اور الحمدللہ زندگی ہے تو ہم ان مسائل کو فیس کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جن کے بچے ہیں وہ ان مسائل کو فیس کریں گے اور وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ آپ کو ہر چیز کے لیے سامنے ایک مسئلہ بھی تو ہونا چاہیے، تو میں تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نہ دیکھی بھی آزمایا ہے، تو وہ آپ کو بس میں تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے صدقے جاتی ہوں کہ وہ ہر معاملے میں آپ کو ایک قدم آگے رکھتا ہے اور پھر آپ کو اتنا اسٹرانگ کر دیتا ہے۔ میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت اسٹرانگ ہوئی ہوں، میں ایسی تھی، میں آپ کو بتاؤں، میں بالکل شادی میں شروع میں اچھا میں جو کالر تھی ان کا بہت ویلڈ کوسچن تھا، کیونکہ جب میں آئی تھنک کمیونیکیشن، ٹھیک ہے، اگر ساس اور بہویں بھی ہیں، سب ہے، آپ ثابت کریں، آپ کوئی بھی بات کریں، آپ کی بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، دیکھو لہجہ، زبان بہت امپورٹنٹ ہے، یہی بات اگر میں پیار سے پوچھ سکتی ہوں اپنی ساس سے کہ ان کو ایک درجہ دے کے، نہیں آپ کو کیا پرابلم ہے، اگر میں کھانا میں بنا دوں گی، میں یہ کام کر لوں گی، تو مجھے شوق ہے، ٹھیک ہے، میں نے اپنی ساس کو ہمیشہ ممی ٹو بولا ہے، مجھے پیار ملا، میری نیچر ایسی تھی، تو ہمیشہ ان سے بالکل تھا کہ ایک دفعہ کوئی چیز مجھے ان کی بری لگی تھی، ایک دفعہ زیادہ، ٹھیک ہے، میں نے دل میں نہیں رکھا، میں نے کہا مجھے یہ بات بری لگی، آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا، ہائے میرا بیٹا میں سوری۔ دیکھو کمیونیکیشن از ویری آنیسٹ کمیونیکیشن، آنیسٹ کمیونیکیشن، اور کمپیئر، اور آپ بتائیں کہ دیکھو لوگ ہمیں فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اگر کل کو مجھے کوئی پیچھے سے فیڈ کرے گا یہ، تو انسان کے دماغ میں امپیکٹ پڑتا ہے، ایکس اینڈ وائی زیڈ جو بھی آپ کی فیملی میں، لیکن اویئرنیس ہونی چاہیے، ہم خود بھی سوچیں میں کیوں منع کر رہی ہوں، اس کو شوق ہے، پڑھی لکھی ہے، اسے باہر جانا ہے، ہاں اگر پور نہیں ہے، کام کر رہی ہے، میک کا بھی خیال رکھ رہی ہے بچوں کا، تو جاؤ بیٹا یہ طریقہ ہے، تو کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ۔ تو ان کا جو تھا نا کہ میں وہ منع کرتی ہیں لیکن میں پھر بھی جاتی ہوں، اب وہ اندر کے کیا حالات ہیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن آپ بات کر سکتے ہیں اپنی ساس سے۔ سو بیسکلی کمیونیکیٹ، جو بات بری لگے بولو، مجھے آپ کی بات بری لگی تو آگے والا، ہو سکتا ہے ہم بھی انسان ہیں، مسٹیک کر سکتے ہیں نا، تو کلیئر اٹ۔ امبر میرے ساتھ یہ ہوا ہے، کیونکہ میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ میں کئی چیزوں کے اوپر میری بڑی کلیئرلی ڈیفائنڈ لائنز تھیں۔ سبا جی کہتی نا میں نے صبر نہیں مانگتی اپنے لیے، میں نے کبھی نہیں مانگا، اور میں آج کہہ رہی ہوں میں کبھی اپنے لیے صبر نہیں مانگا، میں نے ہمیشہ اپنے لیے خیر مانگی ہے، یہ الفاظ ہوتے ہیں میرے، خیر اور شکر، کیونکہ شکر مجھے بہت ساری چیزوں میں سے نکال لیتا ہے، کیونکہ آپ اپنی ان چیزوں کے اوپر آپ کا دھیان جاتا ہے جن کو آپ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ سو آپ، مجھے یاد ہے کہ میں بالکل میری شادی کو میرا خیال ہے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا، اور کھانے کی ٹیبل کے اوپر میں، میرے میاں، میری مدر ان لا بیٹھی ہوئی تھی، اور انہوں نے کچھ بات کی، مگر ان کے وہ جو الفاظ تھے نا وہ مجھے لگے، وہ مجھے برے لگے، وہ مجھے فیل ہوا، تو میں نے بہت پولائٹلی، حالانکہ میرا خیال ہے شادی کے پہلے ہفتے میں آپ بہت کیئرفل ہوتے ہیں، تو میں نے ان کو بہت پیار سے، بہت ادب سے
میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا ممی آپ یہ بات جو کہہ رہی ہیں نا مجھے پتا ہے آپ کی شاید یہ نیت نہیں ہے, انٹینشن ہی نہیں, لیکن آپ کے یہ الفاظ کہنے سے نا مجھے تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ it's affecting me. And I thought my husband just looked at me کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو. اچھا وہ بالکل ایک دم یوں ہوئی اور وہ اٹھی اور وہ چلی گئی ٹیبل سے. پھر جو میری کلاس ہوئی ہے اس کے بعد آپ لوگ امیجن کر سکتے ہیں میری میاں کے ہاتھوں. میں کہا چلو ہے نا تیاری کر لو واپس جانا ہے اب تو. میں کچن میں تھی میں آلموسٹ رو رہی تھی کیونکہ I felt bad. تو وہ ایک دم سے مجھے آواز آئی I'm sorry. دیکھو ریئلائز کیا مجھے میں نے میں تو رونا شروع کر دیا. میں کہا نہیں پلیز آپ کہنے لگی نہیں میں غلط تھی, اٹ واز آؤٹ آف لائن, مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ مجھے بات نہیں کرنی چاہیے, مجھے تمہاری فیلنگس کا احساس کرنا چاہیے, کمیونیکیشن, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ تم نے مجھے کہا ہے. اس کے بعد مجھے بہت بڑی بات کی کچھ سالوں کے بعد, کچھ ایسی بات کبھی بھی اگر زندگی میں ہوئی ہے شاید 2 دفعہ ہوئی ہے, اور میں نے ان کو کہہ دیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں صرف پیار نہیں کرتی ہوں, میں تمہیں رسپیکٹ کرتی ہوں کیونکہ تمہیں اپنی عزت کروانی آتی ہے. ورنہ میرے ارد گرد باقی جتنے لوگ ہیں نا دے واک آن تھن آئس کہ مجھے برا نہ لگ جائے, ممی کو یہ نہ ایسا ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. کہ لیکن تم مجھ سے میں بہت پیار کرتی ہوں لیکن میں تمہاری عزت بہت کرتی ہوں. اور وہی چیز اگر آپ تڑپ کے میں یہ سوچتی تھی کہ میری اپنی جٹھانی جو کہ مجھے میں کہتی ہوں اس زیادہ نفیس انسان کوئی نہیں ہے, she always tried her level best کہ وہ ان کو خوش کریں, ان کے آگے بولے نا, کبھی اپنی خواہشات, وہ ڈری رہتی تھی, سہمی رہتی تھی. میں کہتی تھی نہیں آپ کو اپنے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے, اور دوسرا بھی اچھے برے لوگ وہ بھی اس بات کو سمجھ لیتے ہیں. ہاں بدتمیزی کی گنجائش, دیکھو اگر بدتمیزی سے یہ بات کہتی نا تو بات الگ ہو جاتی, کانفلکٹ ہو جاتا نا, ہوتا لڑائی, وہ کبھی بھی نہیں آ کے ریئلائز کرتی. اچھا دوسری بات یہ کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے نا تو وہ تو خیر بڑی تھی, میں ان کی بات نہیں کر رہی, میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں. اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے نا تو میں کہتی ہوں کہ آپ یہ لفظ کہنا سیکھیں کہ مجھے معاف کر دیں. اس لفظ میں بڑی گہرائی ہے. سوری تو ہم اپنی ہاؤس ہیلپ کو بھی کہہ دیتے ہیں, سوری بیٹا ادھر سے نہیں ادھر سے کر دو. جب آپ کے منہ سے نکلے گا نا مجھے معاف کر دیں تو یہ بہت بڑا لفظ. آئی تھنک نیت ہے نا, آپ کس نیت سے بول رہے ہیں, کس نیت سے بول رہے ہیں. سوری کہنا بھی آسان نہیں ہوتا. نہیں سوری ہم آج کل کہہ دیتے ہیں, جیسے ہر کسی کو آئی لو یو کہہ دیتے ہیں, جیسے لو یو ہر کسی کو بول دیتے ہیں. تو یہ آپ سوچیں کہ یار اگر مجھ سے غلطی ہوئی تو مجھے آگے سے یہ کہنا ہے کہ مجھے معاف کر دیں. آپ کی ایگو کتنی ہرٹ ہوگی یا کتنا آپ سیٹسفائیڈ ہوں گے, اس کا فرق آپ کو تب پتہ چلے گا. تو یہ بھی بڑی گہری بات ہے. اچھا میں آپ سے بھی بلکہ صبا جی جاننا چاہوں گی, جب شادی ہوئی تھی تو آپ نے پھر اس بات کا کیسے خیال کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ بھی بالکل ایسی تھیں, تو آپ کو پھر کب سمجھ میں آئی کہ میں نے ایک باؤنڈری سیٹ کرنی ہے, یا آپ ابھی بھی اس میں ہیں؟ نہیں, جب میری شادی ہوئی تو